نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم۔ بات تھی میرے مائنڈ میں کہ بات کریں یہ جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ بھی، ویسے بھی آپس میں بھی لوگوں کی گپ شپ میں ہوتا ہے کہ مسائل پہ، زندگی کے مسائل پہ، ملکی مسائل پہ، گھریلو مسائل پہ، یا کسی بھی ٹائپ کے، کسی بھی ایشو کے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں اور کسی بھی معاملات میں، لائف میں کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی فیلڈ میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں مسائل کا ہم بڑا رونا روتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں۔ ایک تو میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ ویسے صحابہ کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ، تابعی، تبع تابعین، ان کے دور میں کیسے انہوں نے زندگیاں گزاری اور کیسے جنگیں لڑیں، کیسے اسلام میں انہوں نے سارے معاملات کیے اور اصولوں پر عمل بھی کیا۔ اب ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں وہ آپ کمپیریزن کریں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آج کل جو ہم ایک عام انسان جو ہے وہ تب کے کوئی بڑا بادشاہ، فرعون یا کوئی بھی جو بھی ایک فیسیلیٹیڈ سہولتوں سے جیسے وہ ہوگا، اب وہ عام آدمی اس سے کہیں زیادہ ایزی ہے اور فیسیلیٹیڈ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، اس پہ سوچیں تو آپ کے مائنڈ ریلیکس ہوگا۔ دوسرا ہے کہ ایک میں دو صحابہ کا اس میں ایک ان کی جو گپ شپ ہے، ان کی جو بات ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، تو ہمیں اس چیز کا، وہ بڑی ساری باتیں کرنے سے اچھا ہے اس کو میں شیئر کروں تو آسانی ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ دو صحابہ تھے، کوئی جنگ کی پوزیشن تھی، صورتحال تھی، اگلے دن جنگ کا کوئی معاملہ ہونا تھا، تو نام میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہے اس لیے میں مینشن نہیں کر رہا۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے، ایک صحابی نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خصوصی طور پہ کہ یا اللہ میں کل جو ہے تلوار اٹھا کے نکلوں تو میں اس طرح ان کو جو ہے نا جہنم واصل کروں، ان کو کاٹ دوں، ایسے کروں ویسے کرتا ہوا واپس پلٹوں غازی کی طرح۔ تو دوسرے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ لڑوں اور اسلام کے لیے تلوار اٹھاؤں اور لڑوں، لیکن میرا یہ ہے کہ میں کس طرح ان کے ہاتھ آ جاؤں اور یہ مجھ پہ جو ہے میرے ناک، کان اور میری جو باڈی ہے اس کے ساتھ یہ ایسا سلوک کریں۔ ابھی سوچیں کہ ناک کاٹ دیں، کان کاٹ دیں اور مجھے بری طرح جو ہے وہ بڑا مارے، وہ والا سلسلہ ہے۔ اب دیکھا جائے، جب یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا، یہ سنا تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی دعا ہے، کیا صورتحال ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ایک منٹ لائٹ بھی نہ جائے، کانٹا بھی نہ چبھے، یہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، تو لیکن ہماری تو اللہ معاف کرے ہے ہی کام ہی اور ہیں، زندگی کا سٹائل اور ہے، چیزیں ساری اور طرح سے، ان کی تو اور طرح سے جہاد میں وہ نکلے ہوئے تھے۔ تو ویسے میں سوچ رہا تھا کہ اپنی لائف کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاملات کو، چیزوں کو جو ہے وہ میں اکثر جو ہے جب کسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے بندہ، مسائل میں، تو دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو ہے نا اس میں نظر دوڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں آپ کو بھی اگر کوئی مسئلہ، کوئی مسائل کو زندگی میں ہو لائف میں، تو وہی مسئلے کو اٹھا کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی حیات مبارکہ ہے ظاہری 63 ایئر، لیکن ہر مسئلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، تجارت سے ملے گا، بیویوں سے ریلیٹڈ ملے گا، جس بھی معاملے میں ہے، طلاق سے ریلیٹڈ کسی بھی، کوئی بھی، کسی بھی نہج کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کے فرامین میں، قرآن میں مل جائے گا آپ کو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ملے نہ، آپ ڈھونڈنے والے ہوں مل جائے گا، تو وہ مل جائے گا، اس کو نکالیں اور اس پہ عمل کر لیں، ویری سمپل، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہے وہ آتے ہیں اسی پہ کہ صحابی نے ایسی دعا کیوں کی۔
کیوں ابھی آزمائش کو، مصیبت کو، معاملات کو، چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں؟ تو جب کوئی ایک گولڈ ہے، جب اس کو کوئی میلٹ نہیں کرے گا تو وہ کیسے وہ آگے زیور بنے گا؟ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جب وہ اپنی اس خام مال جیسے کارخانے میں جاتا ہے تو وہ اپنے پروسیس سے، مشینوں سے، مشکلات سے اس کی دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے، دیکھی جائے تو اس کے بعد وہ ایک پروڈکٹ بنتی ہے، اس کے بعد اس کا ریٹ لگتا ہے، اس کے بعد مارکیٹ میں اس کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد وہ معاملات ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کے بھی ایسے ہی یہ سارے معاملات ہیں۔ ہم گھبراتے ہیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، ٹینشنوں سے۔ ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے اور ہر معاملے کی بہتری کی، لیکن جب آ جائے تو وہ تو ہوتا ہے، اس پہ ہم صبر کریں، شکر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک الگ الگ بندے کی ایک کیفیت ہے، اس کی اندرونی، باطنی، روحانی، کہ کوئی لوگ ہیں وہ کسی مسائل پہ صبر کرتے ہیں، بہت زیادہ مسائل آ جاتے ہیں تو کسی کا لیول ہوتا ہے وہ اس پہ شکر کرتے ہیں۔ تو شکر پھر وہی بندہ کرتا ہے جو اپنے اللہ سے راضی ہوتا ہے، تسلیم و رضا والے معاملے میں اس کا جو ہے نا وہ باطن اور روحانیت کا ایک کیفیت چل رہی ہوتی ہے، انہیں منزلوں کو وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہی صرف عرض کرنے کا تھا میرا مقصد اس ویڈیو میں، کہ جب آزمائش و معاملات، وہ تو صحابہ جو تھے وہ اللہ کے نیک بندے، وہ تو مانگتے تھے آزمائشیں اور یہ معاملات، کہ اس آزمائشوں سے گزریں گے تو ان کو جو ہے وہ ایک مقام، ایک درجہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیں، پورا منشن کر لیں تاریخ میں، جن ابھی ہم دولت کا ہمیں نشہ ہے کہ دولت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ دولت کسی طرح مل جائے ہمیں، تو دولت پیچھے تاریخ میں دیکھیں، ہم کتابوں میں دیکھیں کہ دولت مندوں کا زیادہ ایک رسپیکٹ ہے اللہ کے حضور، ایک مقام ہے، یا کہ تقوی کا یا اعمال کا۔ اور دولت تو عارضی ہے، وہ رہ جاتی ہے ادھر ہی، لیکن اس کی کشش جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے کہ ایسے ہو، ایسے ہو، اتنا کچھ ہو، ایسے ہو، سارے معاملات۔ تو ہم جو ہے آزمائشوں سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ اسے جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ جیسے چاہے ویسے ہی ہے، تو وہ مشکل رہ ہی نہیں جاتی۔ وہ مشکل کا جو ہے آپ کا سوچنے کا ایک سلیقہ، ایک تھاٹ، ایک معاملات جب چینج ہو جائیں گے تو وہ رہ ہی نہیں جاتی وہ مصیبت۔ آپ تو مسکرا کے اس پہ جو ہے نا کہیں گے چلے میرا اللہ کریم اس پہ راضی ہے تو کوئی معاملہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں جے تو میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں۔ اے اللہ کریم، اگر تو میرے دکھ میں راضی ہے، مشکل دینے چاہتا ہے تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اسے خوشی کے ساتھ، اور مجھے اس پہ ثابت قدم رکھ، صبر دے۔ یہ بھی اسی سے مانگنا ہے، وہی عطا کرے گا۔ انسان کی اتنی نہیں ہے وہ اسٹرینتھ کے، پاور، انرجی، وہ سارے معاملات کو خود سے ہی ہینڈل کر لے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں صحابہ کو، اللہ کے نیک بندے کو، جناب امام حسین کو، اور ولیوں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، اولیاء اللہ کو، کہ وہ آزمائشوں میں سے گزر کے ہی ان کا وہ معاملہ دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، جس کو بھی دیکھیں، زندگی کو اسٹڈی کریں تو وہ آزمائش کے بعد ہی ایک چیز جو ہے نا وہ ان کی ویلیو بنتی ہے، قدر بنتی ہے اللہ کے حضور۔ تو آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، مصیبتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ ان میں صبر، برداشت، شکر اور ثابت قدمی کے ساتھ اس میں جو ہے گزرنا چاہیے، اللہ کی عبادت اور شکر کے ساتھ، کیونکہ اس میں انسان کی جو کوتاہیاں، گناہ صغیرہ کبیرہ، کوئی بھی معاملات، وہ اللہ رب العزت اس میں آپ کے مائنس کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے جو آپ نے کام ڈالے ہوتے ہیں نا، ہم نے جھوٹ کو، چیزیں کو، معاملات سارے، تو وہ اس میں جب بندہ اس کیفیت میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری اتنی وہ ہے ہی نہیں کہ ہم آسانیوں میں ہوں، ایزی ہوں، ہر طرح سے پیسہ ہو، کیش ہو، سب کچھ فٹ فاٹ ہو، تو پھر ہم تو اللہ، نمازیں ہمیں یاد نہیں رہتی، معاملات ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم تو پڑھتے پڑھتے بھی تکبر میں پڑے رہتے ہیں، اس میں بھی ریاکاریاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے، تو اس میں جو ہے دعا کرنی چاہیے ہمیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ اللہ رب العزت جو ہے سب کو آسانیاں دے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاص کرم فرمائے۔ جزاک اللہ۔